مسجد اقصی کا تعارف۔ مسجد اقصی ہر مسلمان کے دل میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسجد اقصی کہاں ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقدس مساجد کے بعد یہ مسجد اقصی ہے جو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ قابل احترام مسجد ہے۔ مسلمانوں کے لیے مدینہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، تاہم یروشلم کو اسلام میں مقدس شہر کی حیثیت سے بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ مسجد تقریباً 14,000 مربع میٹر اراضی پر محیط ہے اور اس میں 5 لاکھ نمازیوں کو آسانی سے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے 4 مینار مملوک دور کی یاد دلاتے ہیں۔ عظیم الشان مسجد میں تقریباً 200 مختلف نشانات ہیں جو اپنی مذہبی اہمیت رکھتے ہیں۔ شاندار مسجد کا گنبد 2 تہوں پر مشتمل ہے۔ موزیک کی پیچیدہ سجاوٹ گنبد کی اندرونی تہہ کو مزین کرتی ہے، جبکہ بیرونی حصے میں سونے کی کوٹنگ کے ساتھ تانبے کی پلیٹیں ہیں۔ مسجد اقصی کی تاریخ۔ یہ واضح نہیں ہے کہ مسجد اقصی کس نے بنائی تھی۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اسے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، تاہم بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس کے باوجود مسجد اپنی تخلیق کے بعد سے کئی بار ترمیم اور تزئین و آرائش سے گزری۔ مسجد اقصی کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی تعمیر مدینہ منورہ میں مسجد الحرام کے بعد ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ مسجد اقصی کس کی طرف سے بنائی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وقتہ فوقتہ اپنے انبیاء کو مسجد نبوی کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک انبیاء علیہم السلام نے مسجد اقصی کی حرمت کی حفاظت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رحلت کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک ایک طویل عرصے تک حرمت اور اہمیت کھو گئی۔ پھر پیغمبر اسلام نے مومنین کے لیے مسجد اقصی کی اہمیت کو مزید تقویت بخشی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے مقدس شہر بیت المقدس کو انتہائی پرامن طریقے سے عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ وہ مسجد اقصی کے بارے میں بالکل مایوس تھا جب وہ ملبے اور کوڑے کی بنجر زمین کو دریافت کرنے پہنچا۔ انہوں نے مسجد نبوی کی بحالی کی ذمہ داری لی۔ ایک اور طویل عرصے تک مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان یروشلم کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے مہلک جنگیں ہوئیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی جس نے تقریباً 88 سال بعد مقدس شہر کو فتح کیا۔ جس طرح حضرت عمر دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انصاف پسند اور مہربان تھے، اسی طرح صلاح الدین ایوبی نے دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مقدس شہر میں امن سے رہنے کی اجازت دی۔ مسجد اقصی کے بارے میں عثمانی خلفاء نے اپنے دور حکومت میں عظیم کام انجام دیا۔ انہوں نے نہ صرف مسجد کی حفاظت اور تزئین و آرائش کا کام شروع کیا بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنایا کہ نظم و نسق سب کے لیے ہے، مکمل طور پر اسلامی حکومت قائم ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی کی اہمیت۔ مسجد اقصی کے بارے میں سوچتے ہی ہر مسلمان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اس مسجد کے لیے اتنی ہی محبت اور تعظیم ہے۔ خانہ کعبہ سے پہلے یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ معراج کی رات نبی کریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے یروشلم کا مقدس سفر شروع کیا۔ مسجد اقصی میں اپنے تمام انبیاء کے لیے باجماعت نماز پڑھائی۔ چٹان کے گنبد سے جو کہ مسجد کا ایک حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عجائبات دیکھنے کے لیے آسمان پر چڑھ گئے۔ اللہ کے بہت سے انبیاء اور رسول مسجد اقصی کے ارد گرد رہتے اور عبادت کرتے تھے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ مسجد اقصی میں گزارا۔ مسجد اقصی کے تئیں مسلمانوں کے فرائض۔ الاقصی کی عظیم اہمیت کے پیش نظر ہر مسلمان کو مسجد اقصی اور اس کی حرمت کے بارے میں سب سے بہتر جاننا چاہیے۔ اللہ اور اس کے نبی محمد نے مسلمانوں کو اس مقدس مسجد کی عزت کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے مذہب نے مسجد الاقصی کے تحفظ کے لیے متحد ہو کر جدوجہد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو مسجد نبوی کی زیارت کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ حالات کی وجہ سے غیر ملکی مسلمانوں کے لیے مسجد میں جانا ممکن نہیں ہو سکتا، تاہم
اپنے گھروں میں نماز کے دوران بھی مسلمانوں کو مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے خصوصی دعا کرنی چاہیے۔ مسجد اقصی کے بارے میں مسلمانوں کے فرائض اس حد تک ہیں کہ اس کی عزت کی حفاظت کے لیے جسمانی، مالی، زبانی اور تحریری طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام میں مسلمانوں کو اس کی ملکیت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں اس مقدس مسجد کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ Subscribe to Professional OB TV and press the bell icon.